ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا لله ما أعظم الخطب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے جب مصر میں آئے تو واپسی پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو غلہ دیا تو غلہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے کارندوں سے کہا کہ جو میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے اس کے سامان میں وہ جو ایک خاص پیمانہ تھا، ایک پیالہ تھا، ایک برتن تھی، فرمایا کہ وہ بھی اس میں رکھ لو۔ پھر جب یہ قافلہ جانے لگا تو پیچھے سے کسی یعنی ان کے کارندوں نے، حکومت کے جو لوگ تھے، انہوں نے آواز دی کہ وہ قافلے والو تم تو چوری کر کے جا رہے ہو، تم تو چور ہو۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھائی تم سے کیا گم ہوا؟ تو یہ جو حکومت کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا جو پیمانہ تھا وہ ہم سے گم ہوا ہے، اور وہ جو خود سے اقرار کر کے لائے گا اس کو 1 اونٹ غلہ زیادہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں، اس کی گارنٹی میں خود دیتا ہوں۔ تو وہ بھائی قسمیں کھانے لگے کہ دیکھیں ہم تو تم سب کو معلوم ہے اللہ کی قسم کہ ہم مصر میں آئے ہیں تو فساد کرنے آئے نہیں، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ تو ان کے کارندوں نے ان سے پوچھا کہ چلو تم بتاؤ، اگر تم نے چوری کی ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، چھپا رہے ہو اس بات کو، تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کی سزا تو وہ شخص خود ہے جس کے سامان میں یہ ملے، تو جس کے سامان میں ملے اسے گرفتار کیا جائے، اور ہم اسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ اب وہ کارندے جو تھے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، تو دوسرے بھائیوں کے سامان میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سے ان کو وہ برتن مل گیا۔ تو بہرحال وہ ان کو مل گیا، تو اس وجہ سے پھر ان کو گرفتار کر لیا، جس پر ان کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو ان سے قبل ان کے ایک اور بھائی یوسف تھے، انہوں نے بھی یہ چوری کی تھی۔ تو یہ کون سی چوری تھی جس کی طرف ان کے بھائیوں نے اشارہ کیا؟ تو گویا وہ یہ ایک بچپن کی بات ہے جو قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی پرورش کی خاطر ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پوپی کے سپرد کر دیا، ان کے پاس رکھا۔ اب وہ کچھ زمانہ ان کے ساتھ رہے تو پوپی کو بھی ان سے بہت محبت پیدا ہو گئی، تو اب وہ مزید رکھنا چاہتی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر لانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی پوپی نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اب ان کو میں کسی طریقے سے روک نہیں سکتی اپنے پاس، اب اس پہ چوری کا الزام لگا لیتی ہوں۔ تو چوری کا الزام لگانے کے لیے انہوں نے اپنا جو پٹکا تھا یا دوپٹہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے اندر چھپا لیا، اور پھر دعویٰ کر لیا کہ مجھ سے یہ چادر گم ہو گیا، یہ پٹکا گم ہو گیا ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ملا، جس کی وجہ سے ان کو دوبارہ رکنا پڑا۔ اور اس پر وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب کسی نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرنا، اس لیے کہ جب بھی مجھ سے کسی نے محبت کی ہے تو اس کا نقصان مجھے اٹھانا پڑا ہے، میں ہی خطرے میں پھنس گیا ہوں اور خطرے میں ڈالا گیا ہوں۔ فرمایا کہ پھوپھی نے مجھ سے محبت کی، جس کے بعد مجھ پر چوری کا الزام لگایا گیا، اور اس کے بعد مجھے تقریباً 1 سال تک ان کے پاس زیادہ ٹھہرنا پڑا، اور پھر اس کے بعد جب والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں نے میرے خلاف اسکیمیں بنائی اور میرے خلاف یعنی سازشی کی، اور مجھے پھر کنویں میں جانا پڑا، اور پھر وہاں سے قافلے والوں نے مجھے اٹھا کے وہ مصر میں بازاروں میں فروخت ہونے لگا۔ یہ ساری مشقتیں میں نے اس وجہ سے برداشت کی کہ والد کی مجھ سے محبت ہوئی۔ پھر جب وہ مصر گیا تو وہاں پر زلیخا نے مجھ سے محبت کی، جس کے بعد پھر مجھے جیل جانا پڑا، اور وہاں کی جیل کی مشقت والی زندگی میں نے گزار لی۔ اب مہربانی ہوگی آپ مجھ سے محبت نہ کرنا۔
تو بہرحال آج کی یہ ہمارے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن پاک کی اپنے الفاظ میں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ تو فرمایا فلما جہزہم بجہازہم، فلما جہزہم پس جب تیار کیا، بجہازہم ان کے سامان کو، جعل السقایۃ یوسف علیہ السلام نے رکھا یا خود رکھا یا رکوایا، السقایۃ پانی پینے کا جو پیمانہ تھا، جو اس کا برتن تھا، فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن پھر ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایتھا العیر اے قافلے والو، انکم بے شک تم، لسارقون البتہ چور ہو، تم تو چوری کر کے جا رہے ہو۔ قالو وہ کہنے لگے، واقبلوا اور متوجہ ہوئے اس اعلان کرنے والے کی طرف، ماذا تفقدون واقبلوا علیہم اور ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ماذا تفقدون تم سے کیا گم ہوا ہے؟ قالو وہ کہنے لگے، نفقد صواع الملک ہم سے بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کا پیمانہ وہ گم ہوا ہے، ولمن جاء بہ اور جو اس پیمانے کو لائے گا، جو اقرار کرے گا خود سے اور لائے گا، حمل بعیر اس کے لیے ایک اونٹ کا غلہ ہے، وَأَنَا بِهِ زعیم اور اس کا میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں۔ قالو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم تم سب جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض کہ ہم نہیں آئے تاکہ زمین میں فساد کرے، وما کننا سارقین اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ گویا ان کے علم میں تو یہ تھا کہ ہم کس طرح ایسے کر سکتے ہیں، ہم تو چوری کرنے آئے نہیں ہیں، اور ہم سب کو اپنے آپ کے بارے میں معلوم ہے کہ پہلے بھی کبھی اس طرح کی چوریاں نہیں کی ہم نے، تو اب کیسے کریں گے؟ قالو تو وہ حکومت والوں نے ان سے کہا، فما جزاؤہ بس اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو، اگر تم نے جھوٹ بولا ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ قالو وہ کہنے لگے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ اس کا بدلہ اور اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ مل جائے، فہو جزاؤہ بس وہی اس کی سزا ہے، اسی آدمی کو گرفتار کیا جائے اور اس کو بند کر دیا جائے، اپنے پاس روک لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہی تھا کہ جو چوری کرے گا تو اس ابراہیم علیہ السلام یعقوب سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جو چوری کرے گا اس کو 1 سال کے لیے انہی کے پاس رہنا پڑے گا جس کی چوری ہوئی ہے۔ فبدأ بأوعیتہم تو وہ جو ڈھونڈنے والا تھا وہ ان کی سامان میں شروع ہو گیا، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، قبل وعاء اخیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامان سے پہلے ان کے دوسرے بھائیوں سے شروع کیا، بعد میں آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں تلاش کیا۔ ثم استخرجہا پھر اس پیمانے کو نکالا، من وعاء اخیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر ہم نے سکھائی، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ اس کو لے لے، یعنی وہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس کو لے لے اپنے بھائی کو، فی دین الملک کے بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے ہاں جو قانون تھا اس میں بھائی کو روکنے کا ان کے لیے کوئی ان کے لیے جواز نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکے، لیکن یہ ہے کہ الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ جو چاہے، گویا اللہ نے چاہا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لے، تو روکنے کے لیے اللہ پاک نے یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو سلجھائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر خود سے اس سامان کو رکھا، ان کے سامان میں اس پیمانے کو رکھا، اور پھر ان سے اعلان بھی کروایا، جو قافلے والے تھے انہوں نے اعلان بھی کیا کہ تم چوری کر کے جا رہے ہو اور تم چور ہو، تو اس کی علماء نے بہت ساری، تو یہ تو گویا ناجائز ایک بات ہو گئی کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی پر اس طرح کا الزام لگایا جائے، حالانکہ وہ سامان خود تم نے ہی رکھا ہو ان کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور اس مسئلے کے بارے میں علماء نے بڑی تعویلیں کی ہیں، لیکن جو سب سے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تدبیر چونکہ اللہ جل جلالہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلجھائی ہے، تو اس وجہ سے چونکہ اللہ پاک خود ہی شارع ہے، وہی شریعت کو جائز اور ناجائز کا تعلق اللہ کے دین سے ہے، تو جس کام کو اللہ پاک خود سلجھائے
وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ اس کی حلت ہوتی ہے اور اس کا جواز ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام یوسف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ گئے، تو 3 اس طرح کے واقعات ہوئے جو کسی شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں تھی، شرعی طور پر شرعی نقطہ نگاہ سے اگر اس کو دیکھ لیا جاتا تو وہ بالکل ناجائز تھی، لیکن چونکہ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم دیا تھا تو اس وجہ سے وہ ان کے لیے جائز تھی۔ ایسے ہی یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ سکھانے والے خود اللہ ہی تھے تو اس وجہ سے ان کے لیے جائز تھا، باقی سب کے لیے شرعی طور پر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر بنائی یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان لیأخذ، نہیں تھا ان کے لیے، یعنی ان کے لیے کوئی جواز نہیں تھا لیأخذ اخاہ، کہ وہ لے لے اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں۔ بادشاہ کے قانون میں تو یہ تھا کہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا، لیکن ان کو اللہ پاک نے تدبیر ایسی چلائی کہ ان سے کہا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، تو وہ خود سے کہنے لگے کہ اس کی سزا یہ ہو کہ جس کے سامان میں یہ مل جائے، اس ہمارے دین میں چونکہ یہ شریعت میں یہ سزا ہے کہ اس کو اپنے پاس روکا جائے، تو ہم بھی اسی سزا کے اعتراف کرتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس روک لو۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم اٹھاتے ہیں درجے جس کے چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم رکھنے والا ہے، یعنی ہر ذی علم کے اوپر دوسرا علیم ذات ہے، یعنی گویا بادشاہ کے بھائیوں کو بھی اپنے بارے میں علم تھا۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کو اپنے بارے میں علم تھا کہ ہم نے چوری نہیں کی اور ہم چوریاں نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر بھی اللہ پاک چونکہ علم والے ہیں، وہ انہوں نے ان سے اس طرح کا کام کروایا کہ ان کو پکڑوا دیا، ان کے بھائی کو، ان کو سب کو مشکل میں ڈال دیا۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، تو چوری کی ہے اس سے پہلے ان کے بھائی نے بھی۔ قالو، وہ کہنے لگے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق، پس بتحقیق چوری کی ہے، اخ لہ، ایک بھائی نے اس کے، من قبل، اس سے پہلے، گویا یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ گویا یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا اس بات سے، لیکن اس دکھ کو اپنے دل میں ہی چھپا لیا، ان کے سامنے اس غصے کا اور درد کا اور دکھ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دل میں یوں کہا، انتم شر مکانہ، تم بہت برے ٹھکانے کے ہو، تمہاری حالت بہت بری ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ تم کہتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو، الزام لگاتے ہو، حالانکہ حالت تو تمہاری ہم سے زیادہ بری ہے، ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے، تم نے تو سچ مچ میں مجھے اپنے والد سے چوری کر کے اور پھر جھوٹ بول کے مجھے وہاں پر ڈال دیا وہ کنویں میں۔ تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپائی۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ ہر مسئلے کا حل ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اگر سمجھتے کہ اب اس مسئلے کا حل یہ ہے، بھائیوں کو صحیح تربیت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں ان کی ڈانٹ ڈپٹ کروں، تو فرمایا کہ پھر لما اسرها یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام اپنے دل میں اس بات کو نہ چھپا لیتے۔ تو گویا ہر بات کو ظاہر کرنا اور ہر بات پہ کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ کچھ باتیں آدمی اپنے دل میں چھپا لے، بہت سارے غم اور دکھ اپنے دل میں سہ لے، ظاہر نہ کرے اس سے، کہ اس سے مسئلے بنتے نہیں ہیں، بگڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔